کل جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ہم نے ظرف لغو اور ظرف مستقر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ظرف لغو کی پہچان کیا ہوتی ہے اور ظرف مستقر کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. تو اس کا کچھ بقیہ حصہ جو رہ گیا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم اپلیکیشنس ہیں وہ اس کو ہم ایکسپلور کریں گے. تو آج کی کلاس اہم ہونے والی ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں موجود ہوتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن صرف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، جبکہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ تو جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ صلی اللہ علیہ محمد دوسرا فارمولہ پڑھا تھا. یہ جو دوسرا فارمولہ ہے نا بڑا پاورفل ہے. پہلا فارمولہ بھی اچھا ہے. تو دونوں فارمولے آپ کو یاد رکھنے ہیں، دونوں فارمولے اپلائی کرنے ہیں. ایک اپلائی نہیں ہوتا تو دوسرا فارمولہ اپلائی کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. دونوں میں سے ایک فارمولہ ضرور بھی ضرور لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا. یہ مثال جو ہے احیاء اللیالی العشر الاخیری من رمضان، اس کو میں نے کل سمجھایا تھا لیکن وائس نہیں آئی تھی، تو میں نے ایک ویڈیو اس میں اٹیچ کر دی تھی ایڈیٹنگ کرتے وقت، کیونکہ اس عبارت کو میں نے پہلے بھی جو ہے نا وہ سمجھایا، جس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے یوٹیوب پر. تو اس کو میں نے سمجھایا، اس کو میں نے ایڈ کر لیا. تو یہ آپ نے اگر نہیں سمجھا نا تو جو ریکارڈیڈ کلاس ہے اس میں جا کر آپ ریکارڈیڈ کلاس میں آپ دیکھیں گے نا تو اس میں وہ شامل ہے یہ حصہ، تو اس کو لازم اور ضرور بھی ضرور دیکھ لیے گا. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور جو آپ کا کئی سالوں سے غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے، تو وہ کلیئر ہو جائے گی کہ ہم نے من رمضان کو احیاء کے متعلق بھی نہیں کیا جو کہ مصدر ہے، اور ندوہ کے متعلق بھی نہیں کیا جو کہ فعل ہے. کوئی تیسری چیز نکال کر ہم نے اس کے متعلق کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ نے اس میں جا کے دیکھنا ہے. اچھا، بقیہ جو ہے نا یہ الحیاء شعبۃ من الایمان یہ بھی سمجھاتے تھا. الکتاب لزید جمیل، الکتاب لزید جمیل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں معرفہ کے بعد جو ہے نا وہ جار مجرور آ رہا ہے، یعنی شبہ فعل آ رہا ہے، شبہ جملہ آ رہا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ ذوالحال بنے گا اور یہ حال بنے گا. ٹھیک ہے، اور تو ہم کیا کس ترجمہ سب سے پہلے کریں گے کہ جو کتاب لزید زید کی، یہ لیے کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، زید کے لیے کتاب ایسے نہیں کریں گے. ہماری اردو لینگویج میں بھی یہ ترجمہ نہیں ہوتا، اور جو ہے کوئی بھی اردو سمجھنے والا جو اردو دان ہے وہ بھی اس ترجمے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ کیا بول رہے ہو یہ. ٹھیک ہے، تو زید کے لیے کتاب نہیں، زید کی کتاب. اور یہ ہم نے لام کا ترجمہ کاکی کے والا کیوں کیا ہے، اس کو میں نے کل کی ویڈیو میں کل کی جو کلاس ہے اس میں نے اس کو سمجھایا ہے. الکتاب لزید، زید کی کتاب جمیل، جمیل ہے، خوبصورت ہے. زید کی کتاب خوبصورت ہے. زید جس کو آپ کرتے ہیں زید کے لیے کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، زید کی کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اب حال الحال والا ترجمہ بظاہر نہیں ہو رہا لیکن ہم کر سکتے ہیں اس طرح کے. وہ کتاب وہ کتاب جو اس حال میں کہ جو زید کے لیے ہے، وہ کتاب اس حال میں کہ جو زید کے لیے ہے، جمیل خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. میں آپ کو جی اسکرین نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو عبارت ہے نا وہ ہے الکتاب لزید جمیل، زید کی کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، معرفہ کے بعد شبہ فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ذوالحال بنائیں گے اور اس کو حال بنائیں گے. اور نکرہ کے بعد اگر شبہ فعل آتا ہے، شبہ جملہ آتا ہے یا جملہ آتا ہے تو ہم اس کو کیا بتاتے ہیں؟ صفت بناتے ہیں، اور اس کو موصوف بناتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو نکرہ ہوتا ہے نا اس کو موصوف بناتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ذوالحال بنائیں گے. ٹھیک ہے، لام یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر کیا بنے گا؟ ظرف مستقر بنے گا، لگ بنے گا، ظرف مستقر بنے گا. ظرف مستقر کیوں بنے گا؟ کیونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا تو اس کا تعلق اس سے بیٹھ رہا ہے. زید کی کتاب بول رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، فعل بھی نہیں ہے پیچھے، کوئی فعل وغیرہ نہیں ہے. جمیل یہ اگر سے یہ آگے وہ ہے صفت کا صیغہ ہے، اس میں صفت ہے جو کہ شبہ جملہ اس میں بنتا ہے. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے.
لیکن اس جار مجرور کو اس کے متعلق نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ترجمہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا ترجمہ ہم اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ زید کی کتاب، تو جار مجرور ظرف مستقر، اب اس میں نکالیں گے ہم ثابتن کیوں نکالا؟ کیونکہ ہم اس کو حال بنا رہے ہیں، ہم حال بنا رہے ہیں تو حال منصوب ہوتا ہے، نکرا ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، یہ اس میں فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا ضمیر جو ہے ہماری کیا بنے گی؟ فائل، اس میں فائل اپنے فائل ظرف مستقر سے مل کر بنے گا شیبہ جملہ اس میں ہوگا، ٹھیک ہے، شیبہ جملہ ہو کر یہ بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا بنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مبتدا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا بنے گا، اور یہ جمیل ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے ہم اس کی کیا بنائیں گے؟ فائل بنائیں گے، جو کہ لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، کہ یہ کتاب خوبصورت ہے نا، تو یہ ہوا ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ، پھر اس کے بعد ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، مبتدا پیچھے مبتدا ہے تو اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، تو اس طرح اس کی ترتیب ہوگی، اور جو اس کا ترجمہ بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، ایک منٹ ہے تھوڑا، جی تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوال ہو نا تو آپ سوال کر لیا کریں میسج پہ نا، میں جب بھی میسج دیکھوں گا فوراً اس کا رپلائی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے اس کو سمجھ لیا، اب یہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، قرآن آیت ہے، بھیجا، اس نے بھیجا، یعنی اللہ پاک نے بھیجا، فیہم ان میں، ان لوگوں میں بھیجا، رسولن ایک رسول کو، من انفسہم انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے، انفس مطلب یہ انفس جو ہے نا، یہ اس کا مطلب جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی انہی لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، رسول کو، جو ہمارے نبی پاک جو ہے عربی تھے نا، تو جو حضور کو بھیجا عربیوں میں سے، عربی لوگوں میں سے بھیجا، جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، دین عربی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول کو بھیجا انہی میں سے، اب یہ جو فیہم ہے نا، تو فیہم، اب ہم اس کا با کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، تو ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے بھیجا ان میں، بھیجا ان میں، ترجمہ بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے کہ جو بھیجا جا رہا ہے وہ انہی لوگوں میں بھیجا جا رہا ہے نا، انہی لوگوں کے درمیان بھیجا جا رہا ہے، تو فیہم جار مجرور ظرف لغ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب من انفسہم کا تعلق آسا کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ان کی جانوں میں سے بھیجا، تو یہ نہیں بنے گا، اس کا تعلق رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس کا ترجمہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول، ٹھیک ہے، انہی لوگوں میں سے، انفسہم انہی لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ ہی کا ترجمہ انفس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر فیہم کا ترجمہ میں نے کیا، ان لوگوں میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر انفسہم آیا، یعنی انفس کا اضافہ آیا، ہم ضمیر تو وہی ہے، ہم ضمیر، ٹھیک ہے، تو ہم ضمیر کا ترجمہ یہ لوگوں کریں گے، اور انفس تاکید پیدا کر دیتا ہے نا، تو انہی لوگوں میں سے، یہ انہی تاکید کے لیے، خاص کرنے کے لیے، یہ انہی لوگوں من میں سے، رسولن ایک رسول، تو جار مجرور کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، اب اس دوسرے فارمولے کے تحت کہ اگر جار مجرور کا تعلق، یہ رہا ترجمے میں، جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو بلکہ کسی اسم محض سے ہو رہا ہو، تو بھی ظرف مستقر بنے گا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق رسول جو کہ اسم محض ہے، اس میں صفت نہیں ہے، اسم محض ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو بنائیں گے جار مجرور ظرف مستقر بنائیں گے، اور محذوف نکالیں گے ثابتن، ثابتن محذوف نکالیں، کیونکہ رسولن یہ موصوف بنے گا، اور ثابتن یہ صفت بنے گا، ٹھیک ہے، اور من انفسہم ثابتن کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کبھی اس میں صفت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کبھی جار مجرور کا اس میں صفت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ظرف مستقر بنتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ ظرف مستقر بنتا ہے، جیسے قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا،
उन लोगों में से एक कहने वाले शख्स ने कहा। अब मिनहुम का ताल्लुक काइल के साथ है तर्जुमे में, और काइल जो है इसमें महज नहीं है, इसमें सिफत है, सिफत का सीगा है ना, काइल इसमें फाइल का सीगा है, सिफत का सीगा है, ठीक है। तो भी जब इसमें इसका ताल्लुक इसमें सिफत के साथ है, इसमें महज के साथ नहीं है, तो डेफिनेटली इससे ज़र्फ़ लग होना चाहिए, लेकिन ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहा है। वजह क्या है? कह रहे हैं क्योंकि इस मिसाल में काइल से मुराद शख्स वाहिद है। क्या है? इस मिसाल में काइल से मुराद शख्स वाहिद है, और हकीकतन ताल्लुक मिनहुम का काइल से नहीं, ठीक है। यानी हकीकतन जो वो है, क्या नाम है, जार मजरूर है, मिनहुम है, वो हकीकतन मिनहुम काइल के मुतालिक नहीं, बल्कि साबितुन के मुतालिक है। इस ताल्लुक से मुराद है वो वाला ताल्लुक जो जार मजरूर का और फेल का ताल्लुक होता है, या शिबा फेल का ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक से मुराद वो वाला ताल्लुक है कि मिनहुम का ताल्लुक हकीकतन काइल से नहीं, बल्कि साबितुन से है, ठीक है। काला काइलुम मिनहुम, उन लोगों में से एक शख्स ने कहा, यानी उन लोगों में से एक कहने वाले शख्स ने कहा। ये काल से मुराद ने एक शख्स वाहिद है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम उसमें उसके अंदर भी देखें ना, मैं आपको बताता हूँ कंफर्मेशन के लिए। अगर कोई एतराज कर रहा है, मान नहीं रहा कि आप दलील दो भाई कोई इबारत से, तो हम खोलेंगे ये जो है ना अलबाहिसुल कुरआनी, अलबाहिसुल कुरआनी, इसको खोलेंगे, एप्लीकेशन है ये, ठीक है। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है आपने, मैंने पहले भी इसको बताया। तो ये आयत को सर्च कर लेंगे हम अरबी फॉन्ट से। हम लिखते हैं क़ाइलुन, क़ाइल, काला क़ाइलुन मिनहुम आ गया। ला तक़्तुलू यूसुफा, उन लोगों में से एक शख्स ने, एक कहने वाले ने कहा कि हजरत यूसुफ को शहीद ना करो, कत्ल ना करो, ठीक है। अब ये आ गया, अब तफसीर में ये तफसीर है, ठीक है। ये आप ऑप्शन जो देखिए, हम जो है ना तफसीर के सेक्शन में है, सेक्शन किस सेक्शन में है? तफसीर के सेक्शन में। इस तफसीर के सेक्शन में तफसीर तबरी, इब्ने कसीर, तफसीर बगवी, ठीक है। तो ये तफसीर है। इसी तरह हमारे पास तफसीर जलालैन भी आएगी, देखो तफसीर जलालैन हम पढ़ते हैं ना, तफसीर जलाल, इसी तफसीर बेजाफी भी हम पढ़ते हैं, तो तफसीर बेजाफी है, तफसीर नसफी है, ठीक है। तो ये सारी तफसीर हैं। हम इन तफसीरों को खोलकर इसके मानी वगैरह देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखना है? हमने देखना है सरफी तहकीक देखनी है हमने, ठीक है। तो हम ये जाएंगे, ये उलूम वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन में जाएंगे। हम उलूम वाले सेक्शन में गए, तो इसमें एराब व लुगत लिखा हुआ है। अब इसमें आपको नहव और सर्फ मिलेगी, फनून इस सेक्शन में मिलेगा। ये है गरीब व मानी, ये इसमें मानी वगैरह मिलेंगे, लुग़वी मायने हो गए, तहकीक वगैरह हो गई, ठीक है। और ये किरात है, ये हम उमूमन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि ये जो इबारत आई है, ये मजीद किन किन किरातों के साथ आई है, तो वो आप इसमें भी देख सकते हैं। इसका वैसे सेक्शन भी अलग से है महासिफ का, तो हम इसमें भी जाकर वैसे जो किरात है ना साथ है ना, तो इस एप्लीकेशन में आप मजीद किरातें भी देख सकते हैं कि इसकी मजीद किरातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद आप किरात से मुराद तो समझ रहे होंगे, ठीक है। जो खूबसूरत आवाज में पढ़ते हैं, ये वाली किरात नहीं, बल्कि किरात हफ्स होती है, और किरात और मुख्तलिफ किरातें होती है ना, जो अरब में अजम में मुख्तलिफ किरातें, 7 किरातें राइज हैं, ठीक है, जिनका पढ़ने का अंदाजा अलग है, एराब वगैरह में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, लेकिन तमाम के तमाम बिल्कुल बरहक हैं और सही हैं। अब इसमें हम जाएंगे एराबुल मैसर। अब इसको ओपन करेंगे, तो इसको जब हम ओपन करते हैं, तो इसमें आ जाता है, इसका कहते हैं कौला काइलुन फेलुन व फाइल। ये जो कौला काइल है ना, फेल फाइल है, यानी कौला फेल है और काइलुन फाइल है। मिनहुम कह रहे हैं जार मजरूर मुतअल्लिकानी बिमहज़ूफिन सिफतिन। ये जार मजरूर जो है ना, ये मुतअल्लिक है महजूफ के साथ, महजूफ के साथ मुतअल्लिक है, ऐसे महजूफ के साथ जो सिफत है, यानी इस महजूफ सिफत के साथ, जिसको मैंने आपको बताया कि हम महजूफ जो निकालेंगे वो साबितुन निकालेंगे, ठीक है। महजूफ के साथ मुतालिक है, पता चला कि ये जब महजूफ के साथ मुतालिक है तो ज़र्फ़ मुस्तकर है, ज़र्फ़ लफ़्ज़ नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, ये इगलक लिखा हुआ है, अगलिक, बंद कर दो। तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। बैक नहीं दबाना, अगर आपने बैक दबाया ना, तो फिर ये पूरा एप्लीकेशन हट सकता है। हमने इसको बंद करा, कहाँ से बंद होगा, 1 मिनट।
اللہ اکبر، کیا ہو گیا مسئلہ؟ جی کچھ ایشو ہو رہا تھا، شو نہیں ہو رہا تھا وہ بار. تو ہمارا جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ظرف مستقر ہے، قال قائل منہم، ظرف لغو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس ایپلیکیشن میں جا کر چیک کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بند کر دیا. اس کے علاوہ ہم واپس علوم میں جائیں گے. علوم کے اندر ٹھیک ہے، ہم علوم میں گئے اور یہ جو دوسرے نمبر پہ ہے اعراب القرآن للدعاء. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں الجدول فی اعراب القرآن، یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس سے بھی کنفرم ہو جائے گا نا. ایک سے زائد آپ حوالے دے سکتے ہیں، اور آپ کا جو مد مقابل ہے قسم ہے تو اس کو آپ قائل کر سکتے ہیں نا. اچھا، ہم اس کو ڈھونڈیں گے. قال قالوا یوسف، یہ رہا. قال قائل منہم، دیکھیں یہ رہا قال قائل منہم. اب اس میں لکھا ہوا ہے ماضی. ٹھیک ہے، یہ قال جو ہے ماضی ہے، اور قائل کہہ رہا وفاعلہ ماضی ہے اور فاعل ہے، یعنی لف و نشر مرتب کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، لف و نشر مرتب، یعنی یہ جو قال ہے وہ ماضی ہے اور قائل فاعل ہے. کہہ رہا والجملہ تو مستانفۃ، جملہ مستانفہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ کون سا ہے؟ مستانفہ ہے، مطلب اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہہ رہا منہم متعلقان بقائل، کہ جو منہم ہے یہ کس کے متعلق ہیں؟ قائلین کے متعلق ہیں. اچھا، امام دعاس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا منہم، یہ قائل کے متعلق ہے، یعنی ظرف لغو ہے. یعنی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. یعنی امام دعاس یہ کہتے ہیں کہ یہ ظرف لغو ہے کیونکہ قائل ان کے متعلق ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے اعراب المیسر کے اندر دیکھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ظرف لغو نہیں بلکہ ظرف مستقر ہے. ہم تیسرے نمبر پہ جو اعراب جدول فی اعراب القرآن ہے، اس میں کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا چکر ہے، اس کو کیا بناتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں الجدول فی اعراب القرآن، اس میں ایک صرف بھی بیان کی گئی ہے، یعنی صرف بھی ہے نحو بھی ہے. ٹھیک ہے، بتائیں قائلن، اس میں فاعل کا ہے من قالا، قالا سے، یعنی قالا سے ہے، اور جو قالا جو ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد سے ہے. ٹھیک ہے، وزن فاعل، اس کا وزن فاعل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، اس کا عین کلمہ قد قلبت عینہ الی حمزۃ، اس کا جو عین کلمہ ہے وہ کس سے بدل دیا گیا ہے؟ حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. دیکھیں یہ صرف تحقیق بھی بیان ہو رہی ہے. یعنی قرآن کے کوئی بھی کتنے بھی الفاظ ہوں، آپ کے لیے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. آپ نے صرف یہ جسٹ ایک ایپلیکیشن جو آپ کو بیان کی گئی ہے، یہ ایپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس کا سرچ انجن بہت اچھا ہے، اور جو یہ ایم بیز لیتی ہے وہ بھی بہت کم ہے، فوراً سے رزلٹ آ جاتا ہے. نہ صرف پورے قرآن کے آپ ترجمے دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف پورے قرآن کے ترکیبیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس میں صرف بھی دیکھ سکتے ہیں، لغت بھی دیکھ سکتے ہیں، نحو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر قرائتیں بھی جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف ایک کتابیں بلکہ اس میں سینکڑوں کتابیں ہیں جن کو آپ دیکھ کر، جن کے اختلافات کو آپ سمجھ کر اور مد مقابل کو قائل کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ اختلاف ہے، اور فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں، کہہ رہے ہیں قال فعل ماضی ہے، قائل فاعل مرفوع ہے، من حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے، فی محل جر، محل جر میں مجرور ہے، یعنی اس کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں نا، سوری مجرور بناتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا محل جر میں متعلق بنعت لقائل. یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا منہم، یہ متعلق ہے نعت، نعت کے ساتھ. نعت کہتے ہیں صفت کو، نعت اور صفت ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، نعت کے ساتھ متعلق ہے، ایسی نعت جو قائل کے لیے ہے، یعنی قائل آیا نا، قال قائل، ایسی نعت جو قائل کے لیے ہے، صفت ہے جو قائل کے لیے صفت بن رہی ہے، اس صفت کے متعلق ہے. یعنی قائل کے جو لیے صفت کیا چیز بن رہی ہے، قائل کے لیے جو صفت بن رہی ہے وہ ثابت بن رہی ہے. تو یہ بولے من ہم جو ہے نا، یہ متعلق ہے ثابت کے. ٹھیک ہے، اور ثابت صفت ہے قائل کی. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے آپ کو ترکیبوں میں سمجھا دیا ہے. تو
جذب فعل اعراب القرآن کے مطابق بھی یہ ظرف مستقر بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ جو اکثر علماء ہیں نا ان کے نزدیک یہ ظرف مستقر ہے. یہ چند ایک نے کہا ہے، بعض نے کہا ہے، جیسے امام دعاس نے یہ کہا ہے کہ ظرف لغ بنے گا. اس کے علاوہ باقی ساری اتنی ساری ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی ترکیب کیا ہوگی. اعراب المرسوم، یہ جو آپ اعراب المرسوم ہے، جو شجر کاری والے انداز میں آپ لوگ ترکیب کرتے ہیں نا، تو وہ اس انداز میں بھی ایک ترکیب جو ہے نا یہاں پر مل سکتی ہے. آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اچھا، آگے جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں. یہ سمجھ آ گئی نا قال قائل میں؟ اس میں تھوڑی طویل ہو گئی لیکن کافی ساری چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کا موقع ملا. یا کہہ رہے نوٹ میں بولے یاد رہے، فارمولے میں تعلق سے مراد وہ تعلق نہیں جو جار مجرور اور فعل کے مابین ہوتا ہے، بلکہ مراد ترجمہ درست ہونا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ مراد ترجمہ درست، یہ والا جو فارمولا ہے نا، اس میں جو کہا گیا ہے نا ترجمے میں جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو بلکہ اس میں محض سے ہو، مطلب ترجمہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہو. جیسے الکتاب لزیدین میں نے آپ کو کہا تھا کہ ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور والا تعلق نہیں ہے، کیونکہ جار مجرور متعلق تو ثابتن کے ہوں گے نا، اس مثال میں ثابتن وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں. تو ترجمہ لیکن الکتاب سے بیٹھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں آگے، بولے یعنی جار مجرور کا ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو ظرف مستقر ہوگا. کہہ رہے نیز اس میں محض اگر نکرا ہو تو اس میں محض، یہ جو ہم نے کہا نا اس میں محض، یہ اس میں محض کہا، کہہ رہے اس میں محض اگر نکرا ہو تو موصوف اور معرفہ ہو تو ذوالحال بنتا ہے اکثر طور پر. اس میں نکرا کی مثال جیسے یہ ہے کالا کثیر من علماء. اب یہ اس میں محض وہ ہے، نکرا ہے، تو اس کو بنائیں گے ہم موصوف. اور یہ الواحد، یہ اس میں محض معرفہ ہے، تو اس کو بنائیں گے ہم ذوالحال. ٹھیک ہے، آگے والے جو بھی شبہ فعل ہے، شبہ جملہ ہے، اس کو ہم بنائیں گے حال. سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارا جو ہے یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. انلمیٹڈ میٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ کوئی سوال ہے تو کیجیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں یار، آپ سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک تو انہوں نے رو رو کے بولا کہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آور ہے، رات میں ہم سو جاتے ہیں اور جو ہے وہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، ہم کلاس نہیں لے سکتے رات کے ٹائم 1:30 بجے کی جو ٹائمنگ تھی. ٹھیک ہے، تو اور جی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو عبارت میں کوئی بھی باب ہے تو ہم اس کا ترجمہ اسی باب میں دیکھیں گے. اب ایسا نہیں ہے عبارت میں آ رہا ہے اکرما تو آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں کروما میں، تو یہ غلط ہوگا. جو باب ہے اسی باب میں آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈکشنری کھول لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سخونہ ہے، تو یہ مجرد ہے، تو مجرد میں دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اسی طرح اسخنا کا مطلب باب افعال سے یعنی اکرما. تو عبارت میں یوسخنو آ رہا ہے، کوئی بھی لفظ آ رہا ہے اس کا تعلق باب افعال سے ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے میں اس سخنا ہے، اس سخنا مطلب باب افتیال سے ہے، اس میں ادغام ہوا ہے. جو تعلیل ہوئی ہے وہ جو میں نے لاسٹ کلاس میں جو جب صرفی کلاس سے چل رہی تھی نا، اس کی جو لاسٹ کلاس ہے باب تفعول افتیال کی قوانین، اس کے اندر میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا، اس کا قاعدہ میں نے بتایا تھا. تو اس میں وہ والا قاعدہ لگا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عبارت کے اندر کوئی بھی لفظ ہے، عبارت کے اندر کوئی بھی لفظ ہے اس کا تعلق باب افتیال سے ہے، تو ہم ادھر دیکھیں گے. استسخنا باب استفعال سے ہے، تو ہم اس باب میں دیکھیں گے استسخنا میں. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے اور اسم سخن ہے، جیسے سخن ہے، تو ہم یہاں دیکھیں گے نیند، بیماری. ٹھیک ہے، تھکان کی وجہ سے بھاری پن، یہ ادھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، السخنۃ سخن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبارت میں آپ کے پاس یہ لفظ آ رہا ہے نا السخنۃ، تو یہ برابر ہے سخنوں کے، یعنی آپ نے جانا ہے سخنوں میں، یعنی جو سخنوں کا ترجمہ ہے نا، جو سخنوں کا معنی ہے وہی سخنۃ کا معنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اسماء میں سارے کافی سارے اسماء ہیں، تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بس اوقات ہمارے پاس ایسا لفظ آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ان میں نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا غور کر کے جمع میں دیکھ لینا ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے سخا ناؤ، وہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ہے، 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 یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم جمع میں ہم جاتے ہیں، یہاں پر اس کی جمع آتی ہے سخا ناؤ، تو یہ لفظ مل گیا، تو پتہ چلا یہ سخناؤ یہ جمع ہے، اس کی واحد سخین ہے. تو آپ کو تعین ہو گئی
تو آپ اس کا ترجمہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈکشنری دیکھنے کا اصول اور طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ترجمہ بٹھانے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی عبارت لے لیتے ہیں تاکہ ہاتھوں ہاتھ کو نہ حل کر سکیں. ہم قرآن پاک کھول لیتے ہیں، بلکہ ہم کرتے ہیں حدیث پاک کو اسی کھول لیتے ہیں. حدیث پاک صحیح بخاری کی کوئی حدیث پاک کھول لیتے ہیں. کتاب العلم کی. تو کتاب العلم میں کافی سارے باب ہیں. بابو العلم قبل قولی والعملی، بابو مکان النبی. یہ حدیث کی اپلیکیشن ہے. اس میں سیاست کی حدیثیں ہوتی ہیں کافی ساری. اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کا سرچ انجن بھی بہت اچھا ہے. تو میں نے یہ بھی ایکسپلور کر دیا. یہ حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو دیکھ لیں گے، مزید کوئی ایشو نہیں ہے. ہم مقصود کے پیش نظر باب الفہمی فی العلم اس کو کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس حدیث کا جو ہے نا ترجمہ وغیرہ دیکھتے ہیں. کوئی مشکل الفاظ ہو تو. صاحب تو ابن عمر الی المدینتی، یہ حضرت مجاہد کے کہتے ہیں کہ میں نے صحبت اختیار کری حضرت ابن عمر کی مدینہ تک. ٹھیک ہے. یا مدینہ میں، مدینہ جانے تک یا مدینہ میں نے صحبت اختیار کری حضرت عبداللہ بن عمر کی. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے لم اسمع ہو، میں نے ان سے نہیں سنا کہ یہ حدیث کہ وہ بیان کر رہے ہو، حدیث بیان کر رہے ہو حضور سے روایت کرتے ہوئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کرتے ہوئے کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں میں نے نہیں سنا. الا حدیثا واحدا، مگر ایک حدیث. نہیں بولے میں نے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے حضور سے. ٹھیک ہے. ایک ہی حدیث سنی ہے حضور سے کہ جو ابن عمر نے حضور سے روایت کی. یعنی ابن مجاہد یہ کہہ رہے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے. قولا کہتے ہیں، اور وہ حدیث بتا رہے ہیں، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جو ہے حضور کی بارگاہ میں تھے. فاوتیا بجمار، تو جمار لایا گیا. اب جمار کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس میں بھی اس کی وضاحت شاید کی گئی ہو. دیکھیں لکھا ہوا ہے، جو ہائی لائٹ ہوا ہے نا، اس کو کلک کریں گے تو اس کی وضاحت آ جائے گی. الجمار جو بھی ہے، میں اس کو ہم ڈکشنری سے دیکھیں گے کہ جمار کیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جمار جیم میم را سرچ کرتے ہیں. اس کی ہوتا ہے اس لیے جیم میم را ہے، فعال کے وزن پر ہے. یہ جیم آ گیا. اور جمار، یہ آ گیا جمار. ٹھیک ہے. جیم میم را آ گیا. اب اس میں ہم نے لفظ جمار دیکھنا ہے. اسما میں دیکھیں گے. اسما اسٹارٹ یہاں سے ہوگا، یہاں سے اسما اسٹارٹ ہوگا نا، یہاں سے. تو اس میں ہم دیکھیں گے جمار، جمار، جمارہ، جمرہ. یا دیکھیں جمار آ گیا. دیکھیں الجمار لکھا ہوا ہے. کھجور کے درخت کا گوند جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے. یہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں ہو نہ. گوند نکلتا ہے بعض کھجور کے درخت کا گوند، گوند نکلتا ہے بعض درختوں میں. تو کھجور کے درخت کا جو گوند ہوتا ہے نا، بولے سفید ہوتا ہے. میں نے دیکھا نہیں ہے ویسے. اور یہ کہاوت بھی بتائیے کہ الجمار تو کرو بالاس. ٹھیک ہے. کہ کھجور کے درخت کی چربی، یعنی گوند کو سل کی بیماری میں کھایا جا رہا ہے. کوئی بیماری ہوگی سل وغیرہ کی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس کے معنی ہیں. حضور کے درخت کا گوند. تو ہم اس کا ترجمہ یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضور کی اتیا لایا گیا. جی یہ اتیا آج ویسے عطا ہوا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. لیکن جو آنا جو ہے نا، آنا یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. مفعول بھی نہیں ہوتا اس کا، تو اس کا مجہول بھی نہیں آتا. یہ آپ کو میں نے اصول بتایا ہے کہ جو فعل ماضی ہے نا، وہ اس کا مفعول بھی فعل لازم ہے، وہ اس کا فعل مجہول نہیں آتا. یہ یاد رکھیے گا. فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، فعل لازم کا اس میں مفعول نہیں آتا. اگر لانا چاہتے ہیں نا فعل لازم کا، تو ہمیں اس کو متعدی کرنا پڑے گا. وہ متعدی ہوتا ہے عموماً با کے ذریعے. یہ کروما ہے نا، اس کو ہم مجہول کریں گے نا تو کوریما نہیں پڑھیں گے، بلکہ کوریما بھی پڑھیں گے. اس کو متعدی کر دیں گے، ترجمہ بھی متعدی والا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ہم حدیث پاک کی مثال سے ہی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عطا ہے نا، عطا یہ ماضی کا صیغہ ہے معروف. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اتیا کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن با کی وجہ سے یہ ہو گیا متعدی. تو اب ہو گیا لے کر آنا. ٹھیک ہے. لے کر آیا گیا، لے کر آیا. اتیا بھی جمارن لایا گیا. ٹھیک ہے. اتیا جمارن لایا گیا. جمارن جمار یعنی گوند، گوند جو ہوتا ہے، جو درخت کا گوند ہوتا ہے، وہ لایا گیا. قولا
کہا کہ ان من الشجرتی شجرتن مثلها کا مثل المسلم، حضور نے فرمایا بے شک درختوں میں سے شجرتن مثلها ایک ایسا درخت ہے کہ مثلها کہ اس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے۔ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مسلمان کے مسلم کی مثال کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، تو میں چاہتا تھا، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ لوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ لوں کہ وہ نخلا ہے، یعنی کھجور کا درخت ہے۔ یہ اس سے مراد جو ہے نا وہ ابن عمر ہے، کیونکہ ابن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں نا، تو ابن عمر کہہ رہے ہیں میں بیان کرنے ہی والا تھا کہ وہ نخل ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، تو جبھی میں قوم میں سے سب سے چھوٹا تھا، یہ لوگوں میں سے سب سے چھوٹا، یعنی میں تھوڑا بچہ تھا، چھوٹا تھا، لیکن اس وجہ سے نا میں نے بیان نہیں کیا کہ چھوٹا ہوں میں، مجھے تھوڑی سی نا وہ جھجک سی ہوئی۔ فسکت، تو میں خاموش ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یہ نخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ اس جو حدیث پاک ہے، اس عبارت کی تیاری جو ہے نا، وہ ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا، یہ میں نے لفظی پلس با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور یہی آپ نے ترجمہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت یہی ترجمہ کرنا ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے لفظ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، تو تاکہ جب یہ چیز ان کو سمجھ میں آئے گی نا، تو آگے کافی ساری چیزوں کو سمجھ سکیں گے، خود سے ترجمہ کر سکیں گے۔ ورنہ یہ دیکھا گیا ہے بالخصوص جو یہ دیکھا گیا ہے کہ طلبہ کیا کرتے ہیں، طلبہ و طالبات جو ٹیچر ترجمہ بیان کرتے ہیں، یہ کرتی ہیں، تو وہ ترجمہ ہم لکھ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ لکھ لیتے ہیں، یعنی چھاپے والا سسٹم ہوتا ہے، اور پھر وہی یاد کر کے، وہی ترجمہ یاد کر کے وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی کرنا ہے نا، آپ لٹرلی سوچیں، اگر آپ کا یہی ہے کہ ترجمہ جو لکھوایا اس کو یاد کر کے آپ نے پیپر دینا ہے، تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا لکھایا اچھا اتھینٹک ترجمہ موجود ہے، پوری بخاری شریف کا ترجمہ موجود ہے، کئی علماء نے کیا ہے، غلام رسول صحیحی صاحب ہیں، شریف الحق امجدی صاحب ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ وہاں سے یاد کر کے دے دو، ٹیچر سے پڑھنے کی کیا ضرورت، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیچرس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں تو وہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، وہی جو چھپا ہوا ہے وہی مزید چھپا رہے ہیں، اور پینسل وقت کا ضیاع، کتابوں کاپیوں کا ضیاع کر رہے ہیں، تو یا پھر ان کو علم ڈیلیور کر رہے ہیں، یعنی آپ نے جو ڈیلیور کرنا ہے نا، وہ علم فن ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے، رٹافیکیشن ڈیلیور نہیں کرنا، وہ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور دیکھا گیا ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے بھائی، اس نے اردو شرح سے اردو مثال کے طور پر بخاری شریف ہے یا کوئی بھی کتاب ہے، اردو شرح سے دیکھ کر ترجمہ وغیرہ دیکھ کر تیاری کری، اور وہی ڈیلیور کر دی اپنے اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ نے وہ سارا لکھ لیا، چھاپ لیا، اس سے تیاری کی، کل کو یہی اسٹوڈنٹ ٹیچر بنے، اور انہوں نے بھی یہی کیا، جو چھپا ہوا تھا اپنی کتاب میں اس کو آگے چھاپ دیا آگے اسٹوڈنٹ کو، بھائی یہی چلتا رہے گا۔ پھر عربی پڑھانے کا مقصد کیا ہے، عربی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ جب اردو کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، اس کو چھاپا جا رہا ہے، عربی کو سائڈ پہ کرو، جتنی بھی عربی کتابیں ہیں نا ان کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں موجود ہے، ساری عربی کتابیں سائڈ کرو، اور جو اردو ترجمے ہیں نا، سب اردو ترجمے کے لا کر وہ پڑھانا شروع کر دو، پھر وہی حال ہوگا جو مرزا جہلمی کا ہوا ہے، پھر وہی حال ہوگا کہ جو ابھی جو ساحل ادیم ہے اس کا حال، جو دین کا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور مرزا جہلمی ہے، ان کو دربہ کی گردان نہیں آتی، اور ترجمے نہیں آتا ہے، دب کا ترجمہ نہیں آتا، پھر یہی حال ہونا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ انہی کیٹیگری میں سے ہیں، تو آپ کا بھی یہ حال ہونا ہے، مطلب دین کا بگاڑ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو سمجھیں اور اس کو تھوڑا سیریس لیں، تو یہ کورسز جو ہے نا کروائے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو ڈکشنری دیکھنے کا آپ کو میں نے طریقہ جو ہے نا وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری کے اندر، جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت اچھی مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ڈکشنری کے اندر یہ جو آ رہا ہوتا ہے نا، یہ لکیر آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جمر القوم، کوئی لفظ آیا جمر ہے، اس کا تعلق ہے باب تفصیل سے، تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے، ان میں سے بھی کون سا چوز کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جمر القوم، جمع ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے عبارت میں سیگا آ رہا ہے نا، وہ جو سیگا آ رہا ہے جمر القوم، وہ جو سیگا آ رہا ہے، اس کا جو فائل ہے وہ قوم ہے، لفظ قوم ہے، یا کچھ لوگ ہیں، یعنی ان کا تعلق انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، انسان نہ بھی ہوں بھلے فرشتے ہوں، مطلب افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ والا ترجمہ کریں گے، اسی طرح الحاجو، عبارت میں جمرہ سیگا تو آ رہا ہے، یعنی اس باب کا تعلق باب تفیل سے تو ہے، لیکن اس میں کوئی حج وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ والا ترجمہ کریں گے حاجی کا کنکریاں مارنا، ٹھیک ہے۔ الرجل، کسی ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کوئی ایک شخص جو ہے نا جمرہ کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، جمارہ کر رہا ہے سمجھانے کے لیے نا، تو ہم ترجمہ کریں گے کھجور کے بیج کا حصہ کاٹنا۔ اگر وہاں پر کوئی کھجور کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے یا کوئی فروٹ وغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے نا یہ ترجمہ کریں گے، مثال کے طور پر وہاں کھجور نہیں، وہاں سیب ہے تو آپ کریں گے سیب کے بیج کا حصہ کاٹنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے، کھجور پھل ول نہیں ہے، تو ہم صرف یہ ترجمہ کریں گے کاٹنا، کاٹنا ترجمہ کریں گے۔ یعنی نیس جمر رجل النخلا بھی کہا جاتا ہے، یہ نخلا آ گیا، یہ عبارت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ مرد بھی ہے اور حضور کا تذکرہ بھی ہے، تو ہم یہ ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح المرأۃ لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی ایک عورت ہے اس کا ذکر ہے، وہ فائل بن رہی ہے، تو آپ کا چٹلا بنانا ترجمہ ہوگا، بال گوندا، چٹیا بنانا نہیں، وہ جوڑا بناتے ہیں، چٹیا بناتے ہیں جو عورتیں بناتی ہیں، تو وہ اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہمارا شاہ رہا، ٹھیک ہے، بال آ رہے ہیں اور عورت فائل بن رہی ہے، اس میں ہیا زمین نکلے گی، تو اس کا مطلب وہ چٹیا بنانا۔ اشیء آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمرہ سیکھا ہے عبارت میں، اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے اور وہ مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی کوئی مفعول آ رہا ہے، مفعول بھی، اس کا مطلب مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، تو اب کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ ہم یہ والا کریں گے، مکمل طور پر سمیٹنا، ٹھیک ہے، اکٹھا کرنا، سمیٹنا، مکمل طور پر سمیٹنا، اکٹھا کرنا۔ جمرہ ہم الامر، جمرہ ہم الامر، کہ ان لوگوں نے، امرو کیوں آیا، امرا ہونا چاہیے نا، بھی کہا جاتا ہے، معاملے کو سمیٹا، مکمل معاملے کو سمیٹا، ٹھیک ہے۔ الامیر الجیش، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں جو سیگا ہے باب تفعیل سے ہے، اور اس کے بعد امیر الجیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بڑے سربراہ کا ذکر آ رہا ہے، کوئی بڑا شخص ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، سلطان ہے، اس طرح کی جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے فوج کو سرحد پر معمور کر کے گھروں کی واپسی روک دینا، گھروں کی واپسی روک دینا، ہم اس کا ترجمہ، اب اتنی بڑی عبارت ہے، ہم یہ نہیں کو پورا ترجمہ چھاپ دیں، ایسا نہیں ہے، مطلب جو بیٹھا ہوگا نا ترجمہ، یعنی فوج کو سرحدوں پر معمور کرنا، یہ یعنی اس نے فوج کو، امیر نے فوج کو، لشکر کو سرحدوں پر معمور کر دیا، اتنا ترجمہ کریں گے۔ گھروں کی واپسی یہ ضرورت نہیں، اگر وہاں پر اس طرح کی بات ہو رہی ہوگی، یعنی جو بھی موقع کی مناسبت سے جو ترجمہ اچھا بیٹھ جائے نا وہ ترجمہ کریں گے۔ لحمہ الخبز، اب ایک ہی لفظ اتنے سارے ترجمے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کے متعلقات سے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لحمہ آ رہا ہے، گوشت کا ذکر ہے، روٹی کا، کھانے وغیرہ کا، اب لحمہ اور خبزہ کا ہے، یہ نہیں مراد کہ یہی لفظ آ رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانے وغیرہ کا ذکر ہے، چاہے وہ مچھلی کا گوشت ہو، کچھ بھی ہو، کھانے کی چیز، سبزی ہو، کچھ بھی ہو، تو کہہ رہے ہیں گوشت یا روٹی کو انگاروں پر رکھنا۔ اب وہاں پر گوشت یا روٹی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ فش کا ذکر ہے، فش کو گوشت نہیں کہتے، مچھلی کو، تو ہم گرل فش بھی کھاتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہوگا کہ مچھلی کو اس نے انگاروں پر رکھا، سمجھ آ رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کپڑا آ رہا ہے، کوئی کپڑے کا تو دھونی دینا ترجمہ ہو رہا ہے، تو ایک ہی لفظ ہے، اس کے سینکڑوں ترجمے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ان میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو جو متعلقات ہے نا ان میں سے پتہ چلے گا، تو یہ ڈکشنری دیکھنے کا نا یہ سب سے اچھا بیسٹ طریقہ ہے، تو اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ ترجمہ حل کریں گے نا، تو کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہوگی، رونا دھونا نہیں مچائیں گے کہ بھائی آپ ترجمہ نکالتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے، جب ہم ترجمہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے ترجمہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، ہم سے نکلتا ہی نہیں ہے، تو یہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر نہیں بھی ملتا نا ڈکشنری میں، تو اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، اور کئی اور سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا آپ کے لیے کہ اگر ڈکشنری میں آپ نے دیکھ لیا نہیں ملا نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اردو شرح سے دیکھ لینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دو بار دیکھیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تیسری بار آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی یہاں پر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے اردو شرح سے دیکھنے کی، کہ اگر آپ عاجز ہو گئے نا یا اس میں ڈکشنری میں بھی دیکھ لیا نہیں مل رہا، تو آپ کو اگر وہ قرآن پاک ہے نا تو اعراب القرآن سے کتاب آتی ہے، المفردات فی اعراب القرآن میں، شاید اگلی کلاس میں اس کو بتا دوں، اپلیکیشن ہے، تو اس میں وہ لفظ دیکھیں اور مل جائے۔ اسی طرح الباحث القرآنی اپلیکیشن جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلور کی ہے، اس میں بھی اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا 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 معنی ہے، ٹھیک ہے، تفسیر میں جا کر اس کے تفسیر جلالین ہو گئی، تفسیر نصف کی دیگر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن عربی کا آسان لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عربی کا، جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس ہے مد، المدو، ٹھیک ہے، المدو، اس کا معنی نہیں پتا، تو اس میں پتہ کیا لکھا ہوا، المدو یعنی الطول،
तौल का मतलब तो पता है ना, तूल तूल जिसको कहते हैं। तूल का आपको मतलब तो पता है ना, लंबा लंबा करना। तो आपको पता चल गया, यानी अरबी टू अरबी होती है लेकिन इजी होती है, इजी टू लर्न होती है, और इजी टू फहम होती है, समझने के एतबार से बहुत आसान होती है। समझ में आ रही है आपको? तो क्लास जो है वो यहीं तक ही है। काफी सारी चीजें हमें समझनी भी थी, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझ। एक एप्लीकेशन हम देख लेते हैं बस, ठीक है? ये वाली जो एप्लीकेशन है, अल मुफरदात, ये देख लेते हैं, ठीक है? अल मुफरदात फी, ये जो किताब है अल मुफरदात फी गरीब कुरान। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी लफ्ज आप तलाश कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं वो कुरान पाक में आया है या नहीं आया, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह आपके जो है ना कुरान पाक में जितने भी अरबी अल्फाज आए ना, कुरान पाक में जितने भी अरबी अल्फाज आए हैं, उन अरबी अल्फाज की सरफी तहकीक, लुग़वी तहकीक जो है वो हम उसमें देख सकते हैं, इस अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान, ठीक है? जो इस एप्लीकेशन है अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान में देख सकते हैं। अब इसमें जो है ना वो हुरूफ ताजी के हिसाब से है, यानी अब हमारे पास है रिबा, हम कुरान पाक में रिबा है ना, तो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, रिबा है। रिबा किसे कहते हैं, रिबा की तारीख क्या है, फैसलिया क्या है इसके, कुरान पाक में आया। अब रिबा में जो है ना किताबुर रिबा में देखेंगे, ये किताबुस्सा है ना, यानी रॉ में देखेंगे, रॉ किधर है, हम गए रॉ में, ठीक है? तो ये सारे आगे रबुन, रबुन, ये सारे आ गए, ठीक है? ये कहीं और ही निकल गया, इसमें आया रबुन। एक मिनट, ये जो शुरू में आया, ये देखें, ये रहा रबुन, हमें इसमें मिल जाएगा। तो इसके उर्फ असलिया राबा वाव है गालिबन, तो इसमें हमें मिल जाएगा, ठीक है? ये रबुन भी अगर किसी को सीधा देखना है तो वो इसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये बताएगा कि कुरान पाक में इस तरह आया है। रबा आ गया, ठीक है? इजा ज्यादा व आला, ठीक है? जब ज्यादा हो, यानी रबा का मतलब है ज्यादा होना, जायद होना, आला यानी बुलंद होना, इसका मतलब ये है। उन्होंने कुरान से मिसाल भी दी है कुरान पाक में, फ़ैज़ा अंज़लना अलैहिल मा इhtज़त व रबत, ठीक है? फेल माजी के तौर पर, यानी ज़्यादत, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास नहीं मिला, चलो रिबा नहीं मिला ना, हम यहाँ पर इसका जो सर्च है, सर्च, इस सर्च में जाके देखेंगे, देखें सर्च में हम सर्च कर लेंगे रिबा, हमने किया रिबा, रिबा सर्च किया तो ये आ गया पहले नंबर पे रिबा, मुकदमे में आया। ला रैब फी, फिर से सर्च करते हैं और रिबा करके, हर रिबा, बे भी आगे देखें, बे, बे की तारीफ देखना चाहते हैं ना, और कुरान से हवाला देखना चाहते हैं, तो बे की इसमें बे की तहकीक वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है? मेरे ख्याल में रिबा का नहीं मिल रहा, हम इसमें ही तलाश करते हैं रबबुन में, इसके अंदर होगा कफरानी, और रिबा, बे की तारीफ एताउल मुस्लिम व अखजुस समन, शरा की तारीफ इन्होंने की है, बे शरा की तारीफ वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमें देखनी है वो रिबा की तारीफ देखनी है, लेकिन रिबा की तारीफ नहीं मिल रही है। चलो कोई खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर रिबा की तारीफ नहीं मिली तो वैसे मिल जाती है, शायद मुझे ढूंढना नहीं आ रही, या एक थोड़ा सा टाइम देंगे ना, आप मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती ना, और भी एप्लीकेशन है काफी सारी, जैसे मौजमुत तारीफात है। अब मौजमुत तारीफात में रिबा की तारीफ हम देखेंगे ना, इसमें सिर्फ तारीफात होगी, मौजमुत तारीफात यानी तारीफात का मौजम, इसमें काफी सारी चीजों की तारीफात होती है। इसमें भी आप ना रिबा की तारीफ सर्च में जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पर रिबा लिखा, देखें ये आ गया रिबा। रिबा की तारीफ हुआ फिल लुगत या ज़ियादतु व फिश शरई फज़लु खालिन अन इवादिन शर्तिन li अहदिल आकिलैन आकिदीन आकिदैन, ठीक है? ये रिबा की तारीफ आ गई, ठीक है? तो आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी काफी सारी, अब मिसाल के तौर पर मुदारबत क्या होता है वो आपको नहीं पता, मुदारबत की तारीफ आ गई अरबी के अंदर।
عربی کا نا تھوڑا بھرم ہوتا ہے، سامنے والے کو پیش کرو نا تو یار وہ تھوڑا فیل کرتے ہیں یار کوئی اتھینٹک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اباحت، اباحت یعنی آپ نے جو ہے نا کسی سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ اس نے پوچھا کہ یار یہ جو ہے یہ جائز ہے یہ جو آپ کرتے ہو دم وغیرہ، تو اس کا کیا سے ثبوت ہے؟ تیل پر دم کرنا، پانی پر دم کرنا، اس پر کھانے پر دم کرنا ثبوت ہے. آپ نے ایک دلیل دی کہ بھائی اشیاء میں اصل اباحت ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے بھی سوال کر لیا کہ بھائی اباحت کیا ہوتا ہے، تو اب فی الحال ذہن میں نہیں ہے، آپ نے فوراً موبائل نکالا، اب اس میں اباحت سرچ کرا. ہاں یہ ویسے آ بھی رہا ہے اباحت، ہم اس کو سرچ بھی کر لیتے ہیں. اباحت نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں. ال الاباحت سرچ کرتے ہیں. دیکھیں حمزہ لگایا نا میں نے، الاباحت آ گیا. ٹھیک ہے، الاباحت. اب ہم اس کو بتا سکے ہی الاذن باتیان الفعل کیف شاء الفاعل، یعنی فعل کے اتیان کا نہ کرنا، لانا. ٹھیک ہے، کسی فعل کو کرنے کی اجازت دینا جیسا فاعل چاہے، یعنی جس کا کرنا یا نہ کرنا وہ ہو، برابر ہو، جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو. اشیاء میں اصل اباحت ہے جس کا یعنی کرنا. اب دیکھیں قرآن پاک میں یا حدیث میں جو ہے نا وہ اشیاء میں اصل اباحت ہے نا، تو منع نہیں ہے دم کرنا، پانی پر تیل پر دم کرنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب منع نہیں ہے تو مباح ہے. ٹھیک ہے مباح ہے، آپ چاہے آپ دم کرو چاہے نہ کرو برابر ہے، یعنی گناہ نہیں ملے گا آپ کو. سمجھ آ رہی؟ تو یہ آپ نے اس کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس نے آپ جیسے نا آپ سے گفتگو ہوئی کسی بھی موضوع پر، تو اس نے بولا یار آپ مناظرہ ہو رہا ہے، تو اس نے بولا یار آپ مناظرہ مجھ سے کر رہے ہو تو چلو چلو مناظرے کی تعریف تو بتاؤ. آپ بڑا بڑ کر کے مناظرہ بول رہے ہو، مناظرہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی اس تعریفوں سے کھیلتے ہیں، اس کی تعریف بتاؤ، اس کی تعریف بتاؤ. تو آپ نا تھوڑا ہکے بکے ہو جاتے ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس معجم التعریفات میں جانا ہے اور مناظرہ لکھنا ہے. میں کیا کروں گا، میں لکھوں گا المناظرہ. دونوں سچ کے دیکھنے المناظرہ نہیں آ رہا تو مناظرہ لکھ کر دیکھیں المناظرہ آ گیا. الف لام کے ساتھ لکھیں، بغیر الف لام کے ساتھ لکھیں، دونوں میں چیک کر لیں، وہی ایک آدھ سرچ ہو ہی جائے گا. اگر تب بھی سرچ نہیں ہوتا اس کا حل بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. المناظرہ لغت لغوی معنی آپ نے اس کو میں نے بتایا، من النظیر، نظیر نظیر سے ہے یہ، یعنی لغوی معنی نظیر ہے اس کا. ٹھیک ہے، یا من النظر بالبصیرت یعنی آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں کے ذریعے نظر کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. یہ جو مین ہوتا ہے نا یہ بیانیہ آپ سمجھ لیں، یہ مین بیانیہ ہے. من النظیر میں، من النظیر بالبصیر میں کہہ رہے اصطلاحاً ہی النظر بالبصیرت من الجانبین فی النسبۃ بین الشیء اظہارا للصواب. ٹھیک ہے، اب مناظرے کی تعریف بنے کہ یہ جو ہے نا بصیرت سے، یہ بصیرت آنکھیں نہیں ہے، میں نے غلطی سے آنکھوں کا کر دیا. بصیرت سے مراد آنکھیں نہیں ہوتی، دل کی، دل سے دیکھنا ہے نا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا بصیرت کے لگتے. تو بصیرت سے دیکھنا جانبین کی جانب سے، یعنی دو افراد جو ہے نا ان کی جانب سے بصیرت رکھنا، بصیرت کے ذریعے نظر رکھنا، دیکھنا ایسی نسبت میں کہ جو دو چیزوں کے درمیان میں، دو چیزوں کے درمیان نسبت میں جو ہے نا وہ دیکھنا ثواب کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی دو شخص کسی معاملے پہ جھگڑ وہ کریں ثواب کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ان میں درست کیا ہے دو چیزوں میں سے. ٹھیک ہے، حلال اور حرام، جیسے میلاد منانا حلال ہے یا میلاد منانا حرام، یہ دو چیزیں، ان دونوں چیزوں میں دو فریقین وہ کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کس لیے؟ اظہار ثواب، درستگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں سے کون سا درست ہے، کہ آیا میلاد منانا جائز ہے یا نہ جائز ہے. سمجھیے ان مناظرے کی آپ نے تعریف کر دی. اگر آپ کو اس میں نہیں مل رہا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مناظرہ سرچ کیا، لیٹ سپوز نہیں ملا تو آپ نے بیک جانا ہے. تو یہ جو آپشن ہے نا ابواب کا، ابواب کا ایک قاموس کا آپشن ہے، اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. ابواب کا جو آپشن ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ سارے حروف تعجی کے حساب سے آ گئے. اب حروف تعجی میں مناظرہ جو شروع ہوتا ہے میم سے ہوتا ہے تو ہم باب المیم نکال لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایڈورٹائزنگ ہے، اس سے اوائڈ کیجیے گا. الماء المستعمل، الماء المطلق. ٹھیک ہے، کتنے سارے یار خزانے ہیں اس میں، خزانے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں الفاظ تو ہوں گے، ان کی تعریفات ہوں گی. تو آپ اس میں جا کے ایک ایک کر کے جو ہے نا آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہاں پہ جا کے سرچ کر لیں، المناظرہ لکھیں. ٹھیک ہے، چلو خیر نہیں آ رہا تو، لیکن آپ نے اس میں ایک ایک کر کے دیکھیں گے نا کتاب المیم میں، ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل ہی جائے گا، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. سرچ انجن میں نہیں مل رہا تو آپ نے یہاں پر المتواتر آ گیا، دیکھیں اس کی تعریف دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث متواتر آپ نے بات کی، اس نے بولا متواتر کیا ہوتا ہے بھائی، آپ نے فوراً اس کو کھولا اور بتا دیا کہ بھائی المتواتر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے.
उसको सुना दिया, वो अरबी सुन के ही ना उसको सोचना नहीं पड़ेगा यार मैंने किसी बड़े बंदे से पाला ले लिया है, जो अरबी सुना रहा है भाई, अरबी में हवाले दे रहा है, वो परेशान सा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये सिर्फ मुनाजरे के पर्पस के लिए नहीं है, काफी सारी चीजों के पर्पस के लिए है, आपको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है ना वो इतना ही सही। उम्मीद करता हूँ आपको आज मजा आया होगा। वो काफी सारे एप्लीकेशन है, वेबसाइट हैं जो भी हम यूज करेंगे रहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने आपको बताई है आज की क्लास में, डिक्शनरी लिखने का तरीका, एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है, क्या आपने उसको पहले से जाना था? क्या आप उसको पहले से जानते थे, समझते थे, या सिर्फ नाम सुना था, चलाना नहीं आता? या मुझे बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।